ولی وہ مومن صالح ہے جس کو معرفت پروردگار اور قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے۔ اکثر شریعت کے مطابق ریاضت عبادت کرنے کے بعد ولایت کا درجہ ملتا ہے، اور کبھی بلا ریاضت و مجاہدہ کے بھی مل جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی جو ولی ہوتا ہے کبھی کبھی اسے عبادت اور ریاضت کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم فرماتا ہے، اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اور اکثر جب بندہ شریعت کا علم سیکھ جاتا ہے، قرآن اور حدیث کا علم پڑھ لیتا ہے، تو اس کے بعد مقام ولایت حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھتا ہے، تو پھر اس کی نظر کرم ہوتی ہے تو اسے بھی مقام ولایت مل جاتا ہے۔ تمام اولیاء میں سب سے بڑا درجہ حضرات خلفائے اربعہ کا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت عثمان غنی پاک اور مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے قرب میں ہیں، یہ اللہ کے ولیوں میں سے ولی ہیں۔ انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مقام ولایت عطا فرمایا ہے۔ اولیاء ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن ان کا پہچاننا یہ آسان نہیں ہے۔ ولیوں کو ہم پہچان نہیں سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ولی کی پہچان رکھنا چاہتے ہو تو اذا رأوا ذکر اللہ، تم ولی کے چہرے کی طرف دیکھو گے تمہیں رب کی یاد آ جائے گی۔ یعنی اللہ کی یاد وہ دلاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ حضرات اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے، جو ان سے مدد مانگے ہزاروں کوس کی دوری سے بھی وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے آپ مصنف ہیں۔ آپ کا جب وقت وفات آیا تو اس وقت شیطان آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے اللہ کی وحدانیت پر دلیل مانگنے لگا، تو آپ نے اسے مختلف دلیلیں ذکر فرمائیں، حتیٰ کہ 360 دلائل جو ہیں آپ نے اللہ کی وحدانیت پر دیے۔ تو اب مشکل گھڑی تھی، وقت وفات ہے لیکن مشکل میں گرے ہوئے ہیں، تو اب جو مرشد کامل ہے وہ وضو فرما رہے ہیں۔ وضو فرماتے ہوئے جب انہوں نے مقام ولایت کے ذریعہ سے اپنے مرید کو دیکھا کہ وہ مشکل گھڑی میں ہیں، تو وضو کرتے ہوئے جو پانی کے چھینٹے تھے ان کو پھینک دیا اور کہا کہ فخر الدین تم یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے بھی ایک مانتا ہوں، اس کے لیے ہمیں دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم خدا کو پھر بھی مانتے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں مرشد کامل۔ پیر جو ہوتا ہے، راہبر جو ہوتا ہے، رہنما جو ہوتا ہے، ولی جو ہوتا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے، اللہ اگر کسی کو طاقت نہ دے تو کوئی بھی بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا، کوئی سامنے بیٹھے بھی کسی کو نہیں دیکھ سکتا اگر اللہ اسے طاقت نہ دے تو۔ یہ آنکھیں جو ہیں ظاہراً تو دیکھ رہی ہیں، لیکن اگر قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دے تو پھر حضرت انسان کسی دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا۔ کان تو ہیں لیکن اگر سننے کی قوت رب کائنات عطا نہ فرمائے تو کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی بات کو سن نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی قوت سے اللہ کے جو ولی ہیں وہ استعانت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ ان کا علم جو ہے نہایت وسیع ہوتا ہے کیونکہ رب تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ مرنے کے بعد ان کے کمالات اور قوتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اولیاء کاملین کے مزار کی حاضری فیض سعادت اور برکت کا سبب ہے۔ ان کو ایصال ثواب یہ امر مستحب ہے، اللہ کے ولیوں کو ایصال کرنا، ثواب پہنچانا یہ مستحب عمل ہے اور باعث برکت ہے۔ اولیاء کرام کا عرس یعنی ہر سال وصال کے دن قرآن خوانی، فاتحہ، واعظ و نصیحت اور ایصال ثواب
اچھی چیز ہے اور ثواب کا کام ہے۔ یہ ہم عمومی طور پر بھی کرتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کے لیے ان کے مزارات پر بھی کرتے ہیں۔ اور مزارات پر خواتین کا جانا یہ ممنوع ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ مزارات اولیاء پر، درباروں پہ، میلوں میں جانا یہ منع ہے۔ اور یہ جو میلے آج کل کے لگتے ہیں جی، کبڈیاں ہوتی ہیں، کشتیاں ہوتی ہیں، کتے لڑائے جاتے ہیں، جانور بھگائے جاتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ یہ زمانہ جہلیت کے کاموں سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے ولیوں کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں نے تو ان چیزوں سے ہمیں منع فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ سے تمہیں دور کرتی ہیں۔ اور اب اللہ کے ولی کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد اگر ان کے مزارات پر ایسی خرافات ہوتی ہیں تو اللہ کے ولیوں کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جہلاء کا ایک طبقہ ہے جو اللہ کے ولیوں پر اس طرح دربارات پر جو ہے اس طرح کی خرافات کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ناجائز کام ہیں جیسے کہ ناچ، رنگ، کھیل، تماشا، وہ ہر حالت میں مذموم ہیں، اور مزار طیبہ کے پاس اور زیادہ مذموم ہے کہ اللہ کے ولی نے ساری زندگی جو ہے اللہ کی عبادت کی اور لوگوں کو نیکی کے رستے کی طرف لگایا۔ آج حالات یہ ہیں کہ مزارات اولیاء کے پاس جا کر لوگ ایسی خرافات کرتے ہیں اور عورتیں بے پردہ مزاروں پر گھوم رہی ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کا تعلق شریعت سے نہیں ہے بلکہ گمراہیت سے ہے اور جہالت سے ہے۔ پیر کے اندر کن کن باتوں کا ہونا ضروری ہے؟ چونکہ اولیاء کرام کے سلسلہ میں داخل ہونا، ان کا مرید اور معتقد ہونا دونوں جہان کی بھلائی اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ کسی کا مرید ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جہان کی بھلائیاں اور برکت جو ہے وہ حاصل کر لے۔ اس لیے بیعت سے پہلے پیر میں 4 باتیں ضرور دیکھ لیں۔ جس پیر کے اندر یہ 4 باتیں پائی جائیں گی آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں یہ 4 چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، گمراہ ہو جائیں گے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ وہ 4 باتیں علماء نے ذکر کی ہیں، یہ قانون شریعت کتاب ہے، صفحہ نمبر اس کا 45 ہے۔ تو پہلی بات جو ہے پیر کے اندر یہ بات ہو کہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اس کے عقائد اور اس کے نظریات قرآن اور حدیث سے ٹکراتے نہ ہوں۔ جو قرآن میں بیان کر دیا ہے وہ اس کے مطابق چلتا ہو، جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ترغیب دی گئی ہے، جو ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائے۔ تو ایسے جو بندہ صحیح العقیدہ نہ ہو، سنی صحیح العقیدہ نہ ہو، یا مائل رفض ہو یا مائل خارج ہو، تو پھر اس سے آپ کا نقصان کیا ہوگا کہ ایمان جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ سب سے پہلی شرط جو ہے پیر کے مرید ہونے کے لیے جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، ورنہ آپ اپنے ایمان جو ہے اس کو خطرے میں دیکھیں گے۔ دوسری بات، اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل جو ہیں وہ کتابوں سے نکال کر اپنے مریدین کو سکھا سکے۔ جو کتابوں سے مسائل نہ نکال سکے، شرعی احکامات سے اس کو عدم واقفیت ہو، تو ایسے پیر کا مرید ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ایسے پیر کی بیعت نہ کی جائے۔ جو شریعت کے احکامات کو جانتا ہو، کتابوں سے مسائل نکال کر اپنے مریدوں کو بیان کر سکے، ایسے پیر کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہیے۔ اگر پیر اتنا علم نہیں رکھتا کہ شرعی مسائل جو ہے وہ کتابوں سے نکال سکے، تو پھر اس سے آپ کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں کر سکیں گے، اور موصوف پیر کو بھی حلال اور حرام کے درمیان چیزوں کا فرق نہیں ہوگا، جائز اور ناجائز کے فرق کا پتہ نہیں ہوگا، تو اس سے آپ کبھی حلال اور حرام کے درمیان فرق نہیں کر سکیں گے۔ تیسری بات، پیر جو ہے وہ فاسق مولن نہ ہو، اعلانیہ فسق کرنے والا نہ ہو۔ اعلانیہ فسق کیا ہے؟ کہ داڑھی کٹوانے والا ہو۔ داڑھی کٹوانا یہ اعلانیہ فسق ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر کوئی ایسا پیر ہے اس کی بیعت نہیں کی جائے گی۔ اعلانیہ طور پر نماز کو ترک کرنے والا ہو، روزوں کے ایام ہے روزے نہیں رکھتا، حج اس کے اوپر فرض ہے تو وہ حج نہیں کرتا، گناہ جو ہے وہ علل اعلان کرتا ہے،
تو ایسا بندہ جو ہے وہ لائق تعظیم نہیں ہے، ایسے پیر کی بیعت نہیں کی جائے گی۔ اور جتنے بھی برائیاں اور برے کام پائے جاتے ہیں اگر وہ کسی پیر میں پائے جائیں تو ایسے پیر کی آپ پیروی نہیں کر سکتے ہیں۔ زنا کرتا ہو، سود کھاتا ہو، نمازیں ترک کرتا ہو، گالی گلوچ کرتا ہو اور گندے کام جتنے بھی جو گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتے ہیں، اگر کوئی پیر اس میں ملوث ہے وہ لائق تعظیم نہیں ہے اور بیعت کے قابل نہیں ہے، آپ اس کی بیعت نہیں کر سکتے ہیں۔ آخری بات کہ اس پیر کا جو سلسلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو، ورنہ اوپر سے فیض نہیں پہنچے گا۔ کسی پیر کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب اس کے سلسلہ نسب میں مسئلہ ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں پہنچتا، تو ایسے پیر کا مرید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو فیض نہیں ملے گا تو پھر آپ کو بھی فیض نہیں ملے گا۔ یہ چند باتیں جو ہم نے ذکر کی ہیں مقام ولایت کے حوالے سے، ولایت کے بیان میں ہم نے ان کو بیان کیا کہ ولی جو ہوتا ہے وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے کرتا ہے اور اس کے حکم سے کرتا ہے، اور ولیوں کے جانشین جو ہیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے کی جو حالت ہے، جتنے بھی مزارات اولیاء آپ ان کا مشاہدہ کر چکے ہوں گے، جتنے بھی گدی نشین ہیں وہ شریعت کے پابند نہیں ہیں، شریعت کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر نہیں کرتے ہیں، لہٰذا ان میں سے کسی کا بھی آپ مرید نہ ہوں، کسی ایسے بندے کے مرید ہوں جو شریعت کا تابع دار ہو، حضور سے وفا کرنے والا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے عین مطابق زندگی بسر کرنے والا ہو اور شریعت کے احکامات کا نفاذ کرنے والا ہو، ایسے پیر کے ہاتھ میں آپ اپنا ہاتھ دے سکتے ہیں، کیونکہ حسینی کہلوانا اور ہے، حسینی بننا مشکل ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں گئے، یزید میں وہ باتیں نہیں تھیں کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی، اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیسا پلائی دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، گردن تو کٹا دی لیکن اسلام پر آنچ نہ آنے دی۔ یہ ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کی اولاد اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس پیر کے اندر یہ 4 صفات پائی جائیں آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔